تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں صحت کو ذرا ٹاپ پہ رکھیں. تعیت چھوٹے شہروں میں نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے. ہمارے علم میں ہے کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں نرسیں آپریشن کر رہی ہیں، جہاں مطلب ایسے لوگ جن کا ہیلتھ سے تعلق نہیں آپریشن کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے علم میں ہے. جی السلام علیکم، میں ہوں اشرف سہیل، سنو پنجاب FM 89.4 سے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ورلڈ ہیلتھ ڈے پر، یعنی عالمی یوم صحت پر، جو کہ ہر سال 7 اپریل کو منایا جاتا ہے. یہ دن جو ہے، اس کا جو تھیم اور ماٹو ہے وہ ہے ہیلتھ فار آل. اقوام متحدہ نے جو اس کا اسٹیبلش کیا تھیم ہے، 1950 سے ہم یہ دن منا رہے ہیں. یہ دن دنیا میں کیسے منایا جاتا ہے، دنیا اس کو کیسے دیکھتی ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان میں اس دن کے حوالے سے اور ہیلتھ ایشوز کے حوالے سے اور یہ صحت کے معاملات ہیں لوگوں کے، ان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے. اپنے اسٹوڈیو میں معروف ماہر طب ہیں اور میڈیکل کنسلٹنٹ ہیں اور MS ہیں جنرل ہاسپٹل لاہور کے، اور ہمارے بہت اچھے دوست، بہت ساری ان کی ایکسپرٹیز ہیں جن پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر مسعود شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے وقت نکالا. یہ جو ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے اور پاکستان میں اس کی جو صورتحال ہے صحت کے معاملات کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت جو مسائل باقی ملکوں کو پیش آ رہے ہیں اس کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے. اور اس دن کو منانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر سال اس کے لیے ایک تھیم ڈسکس کیا جاتا ہے، اور وہ پوری دنیا اس تھیم کے حوالے سے ڈسکس بھی کرتی ہے، برین سٹارمنگ ہوتی ہے، پالیسی میکنگ کی جاتی ہے، اور اگلے کئی سال کے لیے جو بھی لائے عمل تیار کرنا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل فورم اور نیشنل فورم ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس سے ڈیفینیٹلی بہتری آنے کے چانس ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کو صحت کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں معاشی مسائل بھی ہیں، ہمیں طبی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. جی، پالیسی بنانا بہت ضروری ہے جس سے ہم جو عوام کی صحت ہے اس کو بہتر کر سکیں. آپ ذرا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ہیلتھ کے حوالے سے ایک کامن پیپل کی جو صحت ہے اس کو درپیش مسائل کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر، از دیٹ سیٹسفیکٹری؟ دیکھیے، جہاں اب ہم نے 2 چیزیں ہم نے دیکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا انفراسٹرکچر کیسا ہے، اور دوسرا اس کے نتائج مطلوبہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. جی، بے شک پاکستان میں جو انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے وہ بنیادی مراکز صحت، ڈسپینسریاں، رورل ہیلتھ سینٹرز، اور اس کے ساتھ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے لے کے ٹیرشری کیئر ہاسپٹل تک آپ کو ایک بہت بڑا نیٹ ورک اور جال نظر آتا ہے، جو کہ یونین کونسل سے شروع ہوتا ہے اور جو میگا سٹیز ہیں وہاں تک پھیل جاتا ہے. لیکن آگے کچھ مسائل ہیں امپلیمنٹیشن کے، کچھ سٹاف کی اویلیبلٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، کچھ جو فائنینشیل ایشوز ہیں، کچھ ملکی حالات اس طرح سے ہیں کہ آپ ہر طرح کا جو فیسلٹی ہے وہ لوگوں تک ایکسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور لوگوں کے اپنے بھی مالی حالات ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر پاتے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ جو لوگوں کا مسٹرسٹ اس کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور اس کو استعمال. یعنی انفراسٹرکچر اور چیزیں ہماری پاس عمدہ ہیں، اس کو زیادہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کرنے کے. بالکل یوٹیلائز کرنا. ڈاکٹر صاحب، ایک بڑا ایشو ہے ہمارے ساتھ، انٹرنیشنل بھی ہم بڑا اس کو فیس کر رہے ہیں، پولیو. دنیا ساری سے پولیو ختم ہو گیا، پاکستان سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور ہر مہینے ہر سال کے بعد کوئی نہ کوئی اس کی رپورٹ آ جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ ذرا مختصر سے بتائیے. اس وقت دنیا کے 3 ممالک ایسے ہیں جہاں پولیو بھی باقی ہے، اور پوری دنیا اس کے اوپر فائنانس کر رہی ہے. لیکن اس کا بہت بڑی وجہ ہمارا جو پاک افغان بارڈر ہے وہ اتنا اوپن ہے، اور وہاں ویکسینیشن اس طریقے سے نہیں ہو رہی. تو بہت سارے لوگ جب وہاں سے ادھر آتے ہیں، یا بارش کے ساتھ، یا جو گندے نالے یا ویسٹ واٹر ادھر سے آتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ یہاں پھیلتا ہے، اور وہ علاقے جو بارڈر کے پاس ہیں وہ اس کو ہاربر کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ پاکستان میں پھیل جاتا ہے. تو جب تک یہ بارڈر سیل نہیں کیا جاتا اور افغانستان میں بھی ویکسینیشن اس طرح سے نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ کچھ ہمیں تنگ کرتا رہے گا. اچھا سر، پاکستان میں ایک تو ہر میرا خیال ہے کہ 10واں یا 20واں بندہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، اس طرح سے ہیپاٹائٹس ہے، اور بہت ساری دیگر امراض ہیں. ان کے اوپر کیا ورک ہو رہا ہے، اور لوگ ایسے بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ اب پاکستان کو 2 قسم کے بیماریوں کا سامنا ہے. ایک وہ جن کو انفیکشس ڈیزیز کہا جاتا ہے، جو کہ 3rd ورلڈ کنٹریز کا مسئلہ رہی ہیں،
اور ویسٹ نے اب اس پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. دوسری بیماریاں وہ ہیں جو کہ ویسٹرن کنٹریز کا مسئلہ ہے, جیسے ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, اسٹروک ہے, اوبیسٹی ہے, یہ ان کا مسئلہ ہے. اب پاکستان میں دو مسائل ہیں کہ ہمیں ایک طرف جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کی بیماریاں, انفیکشن ہر طرح کی ہمارے پاس مل جاتی ہے, خوراک کی فراہمی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھیں وہ ایک طرح سے آپ نے ختم کر دیا تھا ٹی بی کو, لیکن اب پاکستان ان ممالک کی سطح پہ شامل ہے جہاں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. اور ایک آپ افریقن بیلٹ میں چلے جائیں, وہاں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. وہاں اس کی وجہ کچھ اور ہے, کیونکہ اس میں ایڈز بڑھتی جا رہی ہے تو ڈائبٹیز دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اور ہمارے ہاں کیونکہ غربت بہت زیادہ ہے, لوگوں کی نیوٹریشن پراپر نہیں ہے, امیونٹی فال کر رہی ہے, تو اس لیے لائف سٹائل ایسا ہے. تو اس لیے لاہور کے سلم ایریاز کے اندر جہاں چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں, دو دو مرلے کے لوگ مکانوں کے اندر چار چار فیملیاں رہ رہی ہیں, ان کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس پر ہم آپ سے بات کریں گے بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ. یہ جو ڈائبٹیز ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو بنا ہوا ہے. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ, وہ ہے عطائی کویکس, کہ بہت سارے جو دور دراز کے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کی ایکسیس نہیں ہے پراپر ڈاکٹرز تک یا ہاسپٹل تک, وہاں پہ وہ جعلی معالجوں سے ہیں. وہ کوئی کسی نے پڑھا ہوتا ہے, کوئی میٹرک پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے, وہ بھی اپنا کوئی کلینک بنا کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی حکمت کا نام لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور مختلف ناموں سے چلتے ہیں. یہ جو ایشو ہے یہ کتنا ہماری صحت کو ڈیمیج کر رہا ہے, اور اس سے بچنا کس طرح سے چاہیے؟ دیکھیے, ایک تو عطائیت چھوٹے شہروں میں نہیں ہے بلکہ بہت بڑے بڑے شہروں میں بھی ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ڈاکٹروں میں بھی عطائیت ہے. اچھا, ایک ڈاکٹر ٹھیک ہے اگر سرجری کا ڈاکٹر ہے اور وہ گائنی کے آپریشن کرنا شروع کر دیتا ہے, عطائیت تو وہاں بھی ہے, از ناٹ اسپیشلائز فار دیٹ. اسی طرح سے آپ کے جو بڑے بڑے شہر ہیں, آپ ایسے لوگ جو ہاسپٹلوں میں پیرامیڈکس کے طور پہ کام کر رہے ہیں, جو وارڈ بوائز کے طور پہ کام کر رہے ہیں, ایون ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں جو وکلا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور بالکل وہ آپریشن کر رہے ہیں. اچھا, اور ایسے لوگ جن کا سرجری سے تعلق نہیں ہے, اور لاہور میں بڑے بڑے آپریشن, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ انسٹیٹیوٹ, لیکن ہمارے علم میں ہے کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں نرسیں آپریشن کر رہی ہیں, جہاں مطلب ایسے لوگ جن کا ہیلتھ سے تعلق نہیں, آپریشن کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کے علم میں ہے, جن کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, ایکسپرٹی نہیں ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ہیلتھ کیئر کمیشن میں ایک عطائیت کا ایک سیل بنا دیا گیا ہے, اور ہمارے جو ڈی ڈی ایچ اوز ہیں ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھیں جا کے, اور جہاں بھی عطائیت آپ کو نظر آتی ہے اس کا کلینک سیل کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے قوانین اس قسم کے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا کلینک سیل ہو جائے تو اس کو کافی عرصہ لگتا ہے بحال ہونے میں, اور عطائی کا جب سیل ہوتا ہے تو وہ بحال بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باعزت کام بھی کرتا ہے. اچھا سر, اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور اہم سوال ہے, ٹائم ہمارے پاس بڑا تھوڑا سا مختصر ہے, کہ عطائیت کے ساتھ جو ادویات ہیں ان کا معیاری اور غیر معیاری ہونا بھی ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے یہاں پہ. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ میڈیکل سٹورز کے اوپر جو میڈیسنز مل رہی ہیں, لوگ اس کے بارے میں بھی کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے کہیں جعلی نہ ہو, یا 2 نمبر نہ ہو, یا غیر معیاری نہ ہو. یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا کیا؟ دیکھیے, معیاری اور غیر معیاری ادویات میں ایک تو جب بنائی جاتی ہے دوا تو اسی وقت پتہ ہوتا ہے. اگر تو مستند فیکٹری سے بنائی گئی ہے, اس میں جو اسٹینڈرڈ ایس او پیز ہیں اس کو فالو کیا گیا ہے, اس کو رکھنے کا اور ترسیل کا سلسلہ بڑا صحیح ہے, اور جس فارمیسی میں ہے وہ ایک مستند فارمیسی ہے, تو پھر تو دوا بالکل ٹھیک ہوگی. لیکن اگر دوا بنانے کے دوران جعل سازی کی گئی ہے, اس میں جو خام مال ہے وہ صحیح نہیں ہے, بنانے والا اس ماحول میں نہیں بنا رہا, کاپیاں بنا کے بیچ رہا ہے, یا پھر ایسے گودام میں رکھ دیا جاتا ہے صرف ٹیکس بچانے کے لیے, جہاں سٹور کرنے کے لیے آپ کے پاس نہ ماحول ہے نہ ٹیمپریچر ہے, تو وہ دوا اگر ٹھیک بھی ہو تو وہ خراب ہو جاتی ہے. یا ایون ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ بالکل مین روڈ کے اوپر 10-10 فٹ کے سٹور ہیں جو کہ بہت پرانے, جن کے پاس لائسنس لیا گیا ہے, نہ اس میں اے سی لگا ہوا ہے, نہ وہاں دھوپ سے بچنے کا ہے, اور رات کو جب وہ بند کر جاتے ہیں تو اس سٹور کا ٹیمپریچر بعض دفعہ بہت ہائی چلا جاتا ہے اور وہ بھی خراب کرنے کا باعث بنتا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ بڑا چیک رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ادویات اگر معیاری نہیں ہوں گی تو وہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ فیل کر دیں گے. اچھا سر, اب جاتے ہوئے آج ورلڈ ہیلتھ ڈے ہے, اس حوالے سے آپ کوئی میسج, کوئی پیغام, اور یہ بھی بتائیں کہ سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے ہمارے جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کو, اور آپ لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ انہیں اپنی صحت کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم
اپنی جو پرائیورٹیز ہیں اس میں صحت کو ذرا ٹاپ پہ رکھیں، ٹھیک، اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارا حفظان صحت کے اصولوں کو اپنائیں، خوراک کو قدرتی ذرائع سے استعمال کریں، حرکت اور معمولات میں اعتدال رکھیں، اور یہ جو بغض، اناد اور جو ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش میں رہنا، یہ جو فضا پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ سے سٹریس بڑھتی جا رہی ہے اور وہ بہت ساری بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خوراک کے اندر ویسٹرنائزیشن ہو رہی ہے اس سے ہمارے پاس اوبیسٹی، ڈائبٹیز اور ساتھ میں فالج کا مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے ہمیں ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی روایات کی طرف آنا ہے اور رواداری کی طرف آنا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو خاندان کے اندر جو رابطے ہیں، جو رشتے ہیں، جو اعتماد کی فضا ہے اس کو بہتر کرنا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر بیمار ہوں تو آپ مستند ڈاکٹر اور مستند معالج کے ساتھ ایک جو معیاری ادویات ہے اس کا استعمال کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا، اور آپ نے دیکھا اپنا کہ ڈاکٹر صاحب نے اور سنا بھی کہ انہوں نے بڑے ہی کمپریہنسو وے میں آج کے دن کے حوالے سے پاکستان کا جو نظام صحت ہے اس کو درپیش مسائل پر بات کی، جو مختلف بیماریاں ہیں ان کے حل پر بات کی، اور ایک پیغام بھی دیا کہ ہمیں سب سے ٹاپ کے اوپر اپنی صحت کو ہی رکھنا چاہیے۔ اور بات بھی ٹھیک ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، یہ غالب کا جو شعر ہے بڑا معروف ہے اسی حوالے سے، تندرستی ہزار نعمت ہے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آج کے ورلڈ ہیلتھ ڈے کا پیغام بھی یہ ہے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی جو پرائرٹیز ہیں ان میں ہیلتھ کو ٹاپ پر ہی رکھے، تب ہی زیادہ اچھی جو ہے ہم حکمت عملی اختیار کر سکیں اور اچھے اور صحت مند شہری اپنے بنا اور تیار کر سکیں گے فار دا سیک آف پاکستان۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔